بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. معزز و محترم ذمہ داران، ایس کے ایس ایم کے سرپرست اور اسٹیج پر موجود محترم و موقر علماء کرام اور اس پروگرام میں شریک تمام سامعین اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو مناسبت ہے قرآن مجید سے متعلق ہے. یقین مانیں 24 گھنٹہ قبل مجھے اس پروگرام کی اطلاع دی گئی اور اس قدر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ پروگرام کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. بلا تاخیر بلا تردد میں نے اس پروگرام میں آنے کو فخر محسوس کیا کیونکہ یہ پروگرام لرن دا قرآن ایک ایسے شعار کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. قرآن مجید سورۃ القمر میں جو بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں جو 4 دفعے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا ہے کوئی جو تم میں نصیحت حاصل کرے. یہ لرن دا قرآن اس کا جواب ہے. قرآن مجید ہم سے سوال کرتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ لرن دا قرآن اسی سوال کا جواب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو حقیقی سکون، چین، راحت اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے مل سکتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں کہا القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن مجید روز قیامت یا تمہارے حق میں حجت بن کر کھڑا ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. لرن دا قرآن یہ وقت کی ضرورت ہے. لرن دا قرآن یہ حالات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف توجہ دیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس نے، جیسے کہ میں نے اشعار میں کہا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. وہ عرب جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ عرب جو جانوروں کو کھایا کرتے تھے، ویسی قوم کی اصلاح اور تربیت اس قرآن کے ذریعے ہوئی. اس عرب قوم کو ایشیا، یورپ، افریقہ، ان تمام بر اعظموں میں قیادت اور سیادت قرآن مجید کے ذریعے ملی. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو یقین مانیے دنیا 360 علوم اور فنون سے محروم ہوتی۔ یہ قرآن مجید کا اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا احسان، اکرام اور انعام ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اس نے ہمیں منور کیا۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ عرب جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر تھا، عرب جن کے شعراء، ادبا، فصحاء، بلغاء جو عربی زبان پر دسترس رکھتے تھے، ایسی قوم کو قرآن مجید نے کہا کہ قرآن جیسا کلام لا کر بتلاؤ، کم از کم قرآن جیسی 10 سورتیں لا کر بتلاؤ۔ 10 ممکن نہیں ہے تو کم از کم 1 سورت لا کر بتلاؤ۔ جب عرب اس قرآن جیسی ایک سورت کو لانے سے بھی عاجز ہو گئے تو قرآن نے کہا قرآن جیسی ایک آیت لا کر بتلاؤ جو قرآن کے ہم پلہ ہو۔ لیکن عرب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ معزز سامعین، حفاظ قرآن جن کی تکریم یا جن کو ہانر کیا جا رہا ہے، یہ وہ طبقہ ہے، اگر مجلس میں ہزاروں علماء ہوں، اگر اس میں حافظ قرآن جو ہیں، یقین مانیے اس مجلس میں، اس نماز میں امامت کا سب سے زیادہ مستحق حافظ قرآن ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے حافظ قرآن کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں احد کے جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور ان کی تدفین کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ذرا تلاش کریں کہ ان میں حافظ قرآن کون ہے، کیونکہ ایک ایک قبر میں 4 صحابہ کی تدفین ہوئی تھی، تو دیکھتے کہ جو حافظ قرآن ہیں انہیں قبر میں سب سے پہلے اتارا کرتے تھے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے کہ زندگی میں جیسے امامت کے لیے اسے موقع دیا گیا، اسی طرح مرنے کے بعد جنازے میں بھی اس کی تقدیم کی گئی۔ اور آپ کو جان کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس تھی، ان کی جو کیبنٹ تھی جہاں سے فیصلے اور مشورے لیے جاتے تھے، اس مجلس کا ممبر بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ حافظ قرآن ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے ممبران قراء کہلایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی اس آیت پر ذرا غور کریں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کے سینے میں جو اہل علم ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حفاظ کرام کو اہل علم میں شمار کیا ہے، کیونکہ علم کے جو درجات ہیں، جو لیولز ہیں، اس میں قرآن مجید کا حفظ، یہ قرآن مجید کا جو حفظ ہے یہ کامیابی اور علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ معزز سامعین، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سلف صالحین پر ایسی تاثیر ہوا کرتی تھی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تو اس قدر زار و قطار ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کہ مشرکین عورتیں ان سے متاثر ہو کر ان کی تلاوت کو سنا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید میں سورہ طور کی اس آیت کو سنتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس ایک آیت کو سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لو طہرت قلوبنا فما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن مجید سے کبھی دوری نہیں بناتے۔
لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے، ما شبعت من کلام ربنا، کہ ہم قرآن مجید سے کبھی آسودہ ہو ہی نہیں پاتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے والے لوگوں کے واقعات موجود ہیں، تمہارے بعد سے قیامت تک آنے والے احوال موجود ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے آپسی مسائل کا حل اس میں موجود ہے، وہو الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو قرآن مجید کو تکبر کی بنیاد پر پسے پشت ڈال دے اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے، ومن ابتغى الہدى من غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت طلب کرے اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ معزز سامعین، دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے پہلے صفحے میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں آپ کو کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب میں مسٹیکس نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس آیت پر ذرا غور کریں، کتنی سکون دینے والی آیت ہے یہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آئی ہوئی ہے۔ پھر کہا وہ شفاء لما فی الصدور، ہمارے دلوں میں جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے جو مشکلات ہیں، اس کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے لیے اللہ رب العالمین نے دوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دوا کسی پیشنٹ پر اثر کر سکتی ہے اور کسی پر اثر نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العالمین نے دوا کے بجائے قرآن کو شفا سے تعبیر کیا۔ شفا کا مطلب اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے مسائل کا حل ہونا یقینی ہے، ہمارے پرابلمز کا سلیوشن میں بدلنا حتمی ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ قرآن کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی امانت ہمارے سینوں کے سپرد کی ہے۔ یقین مانیے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجنز ہیں، کسی ایک مذہب، کسی ایک دین کی آپ کوئی ان کی مقدس کتاب جو ان کے اعتقادات کے حساب سے ہے، ان کی قوم میں اس کتاب کا حافظ نہیں پایا جائے گا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام ملیں گے۔ اور یقین مانیے، آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، سب 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے سیریلز میں بزی، ایک دم مشغول ہیں۔ ایسے زمانے میں اگر کوئی پیرنٹس، اگر والدین اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو یقین مانیے اس زمانے میں اولاد کو اگر کوئی حافظ قرآن بناتے ہیں تو اس سے بڑا اچیومنٹ، اس سے بڑا کارنامہ اور اس سے بڑا کردار دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز سامعین، کسی نے پوچھا کہ کیا میں 1 سال میں حافظ قرآن بن سکتا ہوں؟ کسی بزرگ نے اس کا جواب دیا، بالکل تم 1 سال میں حافظ قرآن بن سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم اس 1 سال میں اپنے ہاتھ میں قرآن اتنے ہی گھنٹے لینا جتنا تم موبائل لیتے ہو۔ معزز سامعین، بہت سی باتیں ہیں، ہمارے سامنے بہت سے خطبہ ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر اور مشائخ سے، اہل علم سے آپ لوگ سنیں گے۔ میں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا وہ ادارے مبارکباد ہیں جو حفاظ کو تیار کر رہے ہیں، وہ اساتذہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جو صبح سے شام تک فیس ٹو فیس بچوں کو وہی سبق بار بار سنتے ہیں، وہ اساتذہ کے مستحق ہیں، وہ مدرسے مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہ بچے مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سینوں میں اتارا، اور ان کے والدین مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ فجزاکم اللہ خیرا و شکرا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔